أما بعد فقد قال الله تبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے آپ سب کو اور مجھ کو اپنے گھروں سے نکال کر اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، تھوڑا سا وقفہ دیا ہے۔ اس تھوڑی سی مہلت اور تھوڑے سے وقفے میں ہم نے وہ کام کرنے ہیں، ان چیزوں کو لینا ہے اور ان چیزوں کو کرنا ہے جن چیزوں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ مختصر وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے۔ یہ وقت بہت اہم چیز ہے۔ اس وقت کی قدردانی ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اس وقت کی قدردانی جو انسان کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سے پہلے انجام کی سوچ لیتا ہے، اور بیوقوف اور نادان وہ ہے جو زندگی کے جھمیلوں میں پھنس کر ادھر سے ادھر سے ٹکرے کھا کھا کر سیکھ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کو افسوس، ندامت اور حسرت کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب انسان نے اگر انجام سے پہلے ہی اپنے وقت کی قدر کر لی ہوتی تو اس کا وقت ایک قیمتی شے بن جاتا جو اس کو ایک قابل تعریف چیز بنا دیتا۔ شاعر نے کہا ہے کہ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت فقیر کو حضور کر دیتا ہے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت فقیر کو حضور کر دیتا ہے۔ وقت کی قدر کر اے بندے، وقت کوئلے کو کوہ نور کر دیتا ہے۔ یہ وقت اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم شے ہے کہ اس وقت کی حفاظت جس شخص نے کی، اللہ رب العزت نے اس کو بلندیوں پر پہنچایا، اس کو عزت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کامیابیاں عطا کی اور اس نے کامیابیوں نے اس کے قدم چوم لیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت جو پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ارشادات میں سے دو ارشاد آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ ان دونوں ارشادات میں اور قرآن کریم کی اس سورت میں اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی قدر کو بتلایا ہے، وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کہا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت سونے سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وقت جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، اور سونا اگر ایک مرتبہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ کما کے پھر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی سورج نکلتا ہے، جب بھی ایک نیا دن آتا ہے تو وہ یہی پکارتا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں یہی آواز لگاتا ہے، اے انسانوں سنو، سوچو، وہ کام کرو جو کرنے کا تم سے مطالبہ ہے، کیونکہ میں ایک ایسی شے اور ایسی چیز ہوں جو ناپید ہے، یعنی ایسی چیز کہ جو دوبارہ واپس نہیں آتی، جس کو ہمارے محاورے میں کہتے
کہ گزرا ہوا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے. جب انسان کا وقت گزر جاتا ہے، چاہے وہ اس نے اس کو کارآمد بنایا ہو یا اس کو بیکار کیا ہو، جس بھی مصرف میں اس نے اس وقت کو خرچ کیا ہو وہ گزر جائے گا. لیکن انسان نے اگر اس کو اچھائی میں گزارا ہوگا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس کو بیکاریوں میں گزارا ہوگا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیونکہ پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن ذرے ذرے کے بارے میں، ایک ایک شے کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے سورہ شمس کے اندر اس کی جو 7 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قسمیں کھا کھا کر ہم کو وقت کی اہمیت سمجھائی اور بتلائی. ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے جو بات کی وہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے. اللہ عظیم ہے، اس کی بات بھی عظیم ہے، اس کا کلام بھی عظیم ہے. اور پھر اس عظمت والے کلام میں جب قسم کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، مطلب اس کے اندر کچھ اہمیت ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شے ہے جس کو اللہ رب العزت اہمیت در اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے. کہ ایک تو قرآن کریم کی سورت اللہ رب العزت نے نازل کیا جبریل کے واسطے سے، اور کائنات کے عظیم ترین شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس کا نزول ہوا، ایسی کتاب، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کھا کر ہم کو بتلایا اور سمجھایا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، ان چیزوں کی جن کو وہ روشن کرتا ہے. قسم کھا کر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں. مطلب اس کا کہ یہ سورج کچھ اہم چیز ہے. یہ سورج نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دے کر جاتا ہے. سورج آتا ہے، سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دے کر جاتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہم کو کہتا ہے کہ تم نے کیا حاصل کیا، تم نے کیا کھویا، تمہارے پاس کون سی چیز ہے جس چیز کو تم فائدہ کے لائق سمجھتے ہو، جس چیز کو تم انعام کے قابل سمجھتے ہو، اور تمہارے پاس کون سی چیز ایسی ہے کہ جو قابل مذمت ہے، جس سے تمہارا مؤاخذہ ہو سکتا ہے. یہ سورج چیخ چیخ کر ہمیں کہتا ہے کہ اس وقت کی قدر کرو. یہ وقت ایک اہم شے ہے، یہ وقت ایک اہم چیز ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب وہ اس سورج کے بعد آتا ہے. یہ چاند بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ جب دن ڈل جاتا ہے، رات آتی ہے، چاند نکلتا ہے، چاند ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ رات آئی ہے، یہ اللہ نے تم کو عطا کی ہے، تو اس رات کو قیمتی بناؤ، اس رات کو ان چیزوں میں گزارو جن چیزوں میں گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان کو فضول اور لغویات اور بیکار چیزوں میں مت لگاؤ. یہی انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، انسان کے اسلام کے مکمل ہونے کی علامت ہے. انسان کے اسلام کے بہتر ہونے کی علامت ہے کہ انسان اس وقت کو ان چیزوں میں گزارے جو چیز کارآمد بنائے گی اس کو، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوگی.